أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. حمیم. یہ قرآن اتارا ہوا ہے بڑے مہربان بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے. ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں جدا جدا ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے سمجھ والے لوگوں کے لیے. یہ سورہ حمیم سجدہ ہے اور مکی سورت ہے اور اس میں 6 رکوعات اور 54 آیتیں ہیں. مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید اور رسالت کا اثبات بیان کیا گیا ہے اور حشر و نشر اور قیامت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے. مکہ کے جو لوگ توحید کے اور دین کے مخالف تھے خاص طریقے پر ان کو اس صورت میں مخاطب کیا گیا ہے. آغاز ہے حمیم سے جو حروف مقطعات میں سے ہے اور پچھلی کئی صورتوں کی طرح پہلی آیت قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں ہے کہ قرآن رحمان و رحیم کا اتارا ہوا ہے. یہ قرآن پیغمبر کی باتیں نہیں ہیں، نہ یہ شاعری ہے اور نہ ساحری ہے. یہ قرآن تو رحمان و رحیم کا اتارا ہوا ہے. یہ جو رحمان و رحیم کی صفت بیان ہوئی ہے قرآن پاک کے نازل کیے جانے کے ساتھ، در حقیقت اس میں اشارہ ہے کہ چونکہ پاک پروردگار بڑی مہربانی اور رحمت والا ہے اس لیے اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کی ہدایت کے لیے ایسی زبردست عظیم الشان بے مثال اور سراپا تاثیر کتاب اتاری ہے. یعنی قرآن پاک کا نزول یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا. کتاب فصلت آیاتہ، ایک کتاب ہے کہ اس کی آیتیں جدا جدا ہیں. قرآن کی آیتیں الگ الگ ہیں اور اس میں علوم کا اور مضامین کا اور موضوعات کا تنوع ہے. انفرادیت ہے قرآن پاک کی کہ اس میں دنیا جہان کی باتیں بیان کی گئی ہیں اور علم کا ایک بحر مواج ہے، موجیں مارتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر.
اور کیسا کیسا علم اور کیسے زبردست مضامین اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن عربی، عربی زبان کا قرآن، لقوم یعلمون، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے یا سمجھ والے لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک کا عربی زبان میں ہونا یہ بھی اس کا کمال ہے، اور عربی مبین میں زبردست فصیح و بلیغ زبان ہے۔ ایک تو عربی خود بڑی پرتاثیر زبان ہے اور بڑی وسعت و کشادگی والی ہے، اور پھر قرآن پاک کی جو زبان ہے جو عربی ہے وہ غیر معمولی مؤثر ہے۔ بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ منہ موڑتے ہیں، پھر وہ نہیں سنتے۔ قرآن میں علم بھی ہے، زبان کا کمال بھی ہے، پر حکمت باتیں بھی ہیں، نصیحت کے خزینے بھی ہیں، موعظت کے گنجینے بھی ہیں، اور قرآن میں ایسی تاثیر جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، مگر اس کے باوجود زیادہ تر لوگ مکہ مکرمہ کے اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے تھے اور قرآن پاک سننا نہیں چاہتے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافر کہتے تھے قرآن مت سنو، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے شور مچاؤ تاکہ بس تمہارے غلبہ ہو، شور و غل کرو۔ قرآن پاک کی جادو اثر آیتیں در حقیقت لوگوں کے دل موہ لیتی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی سنے ہی نہ، اس لیے کہ جو سنتا تھا اس پر قرآن پاک کی تاثیر غالب آتی تھی، اور قرآن پاک کی اثر انگیزی سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ چنانچہ تفسیروں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گوشے میں تشریف رکھتے تھے، اور قریش کے سرداروں کی مجلس بھی دوسری طرف جمی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے قریشی سردار حاضر تھے۔ ان میں عتبہ بھی تھا جو بڑا سردار تھا، ابو الولید اس کو کہا جاتا تھا، عتبہ۔ اس نے کہا قریشی سرداروں سے کہ اگر آپ سب لوگوں کا مشورہ ہو تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کو کچھ لالچ دوں، اور اگر وہ کوئی چیز چاہتے ہیں تو ہم ان کو دے دیں اور ان کو اس راستے سے روک دیں جس پر وہ چل رہے ہیں۔ قریشی سرداروں نے کہا بہت اچھا ہے، جاؤ جاؤ ضرور بات کرو۔ چنانچہ عتبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں اس نے کی، کہنے لگا برادر زادے یعنی بھتیجے تم تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو اور ہماری آنکھوں کا تارا ہو، اور تم تو بڑے شریف ہو، بڑے کریم ہو، اور تم سے تو بڑی امیدیں اور توقعات لوگوں کی وابستہ ہیں۔ یہ کیا تم نے راستہ اختیار کر لیا کہ اپنی قوم میں پھوٹ ڈالتی اور ایسی باتیں بیان کرتے ہو کہ جس سے انتشار ہو؟ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو مال مل جائے تو جتنا چاہو ہم تم کو مال دے دیں، اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم رعایا بننے اور تم کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر تم پر کچھ اثر ہو گیا ہو، تم کو جن لگ گیا ہو، آسیب لگ گیا ہو، تو ہم بہتر سے بہتر جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلائیں گے، اس کو پیسے دیں گے، علاج کرا دیں گے، کچھ بھی تکلیف ہو تو ہم اس کے علاج کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سب پیشکش اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ سب کہہ چکا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جو کہنا تھا وہ آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا جی۔ کہا اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اسی سورت کی تلاوت شروع کی، سورہ حامیم سجدہ کی، اور آپ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سجدے والی آیت تک پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا، اور عتبہ سن رہا تھا۔ عربی زبان اور عربی کی فصاحت و بلاغت قریش مکہ سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ وہ تو زبان داں تھے، اور زبان کی ایک ایک ادا سے واقف تھے۔ جب اس نے یہ پرتاثیر کلام سنا، اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کی آیتیں اس نے سنی تو رگو پے میں قرآن کی آیتیں پیوست ہو گئی۔ اب جو چلا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں کی طرف جا رہا ہے، اور قریش کے لوگوں نے دوری سے دیکھا کہ چال بھی بدل گئی اور چہرے کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، نہ ان کی حمایت کرو نہ ان کی مخالفت کرو۔ قسم بخدا میں نے ان سے ایسا کلام سنا جو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا، اس میں جادو کی کسی تاثیر ہے اور دل پر راست اثر کرنے والا کلام ہے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کا ملک تمہارا ملک ہوگا، اور اگر عرب اس پر غالب آ گیا اور اس کا کام تمام کر دیا تو تمہارا درد سر تو یوں ہی جاتا رہے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ بس ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا تم جو چاہو سمجھو، لیکن جو میری رائے تھی وہ میں نے کہہ دی ہے، اب تو میرے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے آزاد ہو، لیکن میری رائے یہی ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے۔ تو قرآن کی ان الفاظ میں اس نے تعریف کی کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جو آج تک میں نے نہیں سنا۔ تفسیر ابن کثیر میں مفصل قصہ آیا، اور سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو قرآن تو ایسی زبردست کتاب ہے کہ جو سنے متاثر ہو جائے، مگر مکہ کے لوگ ایسے سخت دل تھے کہ انہوں نے اعراض اور انکار کا راستہ اختیار کیا، اور وہ منہ پھیرتے تھے اور نہیں سنتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ جو اکثریت تھی جس نے انکار کیا اور نہ سننے کا راستہ اپنایا، ان کا قول یہ نقل ہو رہا ہے کہ ہمارے دل تو غلاف میں پڑے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پر اب کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اور ہمارے دل میں اب کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہے۔ یہ جو وقر کہا گیا ہے یہ گرانی کو کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ ہمارے کانوں پہ ڈھکن لگا ہوا ہے، کوئی چیز ہمارے کان میں اندر جائے گی نہیں، اور یہ بھی کہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین الگ تمہارا دین الگ، ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کوئی بات جمنے والی نہیں، تم اپنے راستے پہ چلو ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یقیناً میں تو بس ایک آدمی ہوں تمہاری طرح،
مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو تم اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں اور قریش کے لوگوں سے اور کافروں سے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس اللہ نے مجھ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے، اور پھر توحید اسی وحی کے حوالے سے بیان کی کہ تمہارا پروردگار بس ایک ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے اور اسی سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ یعنی توحید جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور شرک اور کفر جو ہے وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ دونوں راستے واضح ہیں، توحید کا راستہ اپنانے سے انسان کامیاب ہوگا اور شرک کا اور کفر کا راستہ اپنانے سے انسان برباد ہوگا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ ویل کا معنی عربی میں آتا ہے خرابی کا، اور ویل کا معنی ہے جہنم کی ایک وادی۔ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اور خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، ایسی خطرناک جگہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ویل آگ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول نقل ہوا ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اب یہ شرک کرنے والے کون ہیں؟ ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، ان کی غلط عادت۔ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ کہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک طرف تو مشرکوں کا اللہ کے ساتھ جو عظمت و شان والا ہے اور تمام تر طاقت و قدرت کا مالک ہے، اس اللہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے کہ نہ اس کی عظمت پہچان رہے ہیں نہ اس کی شان جان رہے ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں جو بہت چھوٹے اور گرے پڑے ہیں، پتھروں کو اور درختوں کو اور جانوروں کو اور نہ جانے کس کس کو، جن کا کوئی جوڑ ہی نہیں، اللہ کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اور پھر ایسی حقیر اور معمولی چیزوں کو خدا تعالیٰ کا ہمسر بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی معبود ہیں جو ہم کو اللہ کے یہاں سرخرو کریں گے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان پہچاننے کے لیے تیار نہیں، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ کہیں کہا گیا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کیوں نہیں پہچانتے ہو، کیوں نہیں اس کا خیال رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو طاقت و قوت والا ہے، قدرت والا ہے، عظمت و عزت والا ہے، اور تمام تر اختیار و اقتدار کا مالک ہے۔ چاہیے کہ تم بس اسی کے آگے جھکو اور اسی کی فرما برداری کرو، اور جو مانگنا ہے اس سے مانگو اور جو طلب کرنا ہے اسی سے طلب کرو۔ وہ عطا کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے اور نوازنے والا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ کسی کو صدقہ خیرات تک دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کو تھوڑا سا بھی اپنے مال میں سے کچھ دینا ان کو بہت جان پہ آتا تھا۔ لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو شریعت کے مکلف تھے ہی نہیں، اور زکوٰۃ ان پر کہاں تھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ نہیں دیتے اور مسکین کو پر خرچ نہیں کرتے، کسی بیوہ کسی یتیم کے کام نہیں آتے، اور پھر یہ کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک معنی اور بیان ہوا ہے زکوٰۃ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ طہارت کو کہتے ہیں، پاکی کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں جو نفس کی طہارت اور پاکی اور پاکیزگی ہے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ توحید کا اقرار کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، بلکہ
شرک کی نجاست پہ قائم رہ کر اپنے لیے ناپاکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. لا یؤتون الزکات، زکات کا معنی پاکی اور پاکیزگی کا ہے. اور زکات کو زکات اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے. زکات کو جو زکات کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ مال کی پاکی اور صفائی اس کے ذریعے ہوگی. قرآن میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے پیغمبر آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے کہ وہ ان کو پاک کرے گا، تطہرہم وتزکیہم، اور ان کے اندر پاکیزگی پیدا کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. یعنی ایسا ثواب جو جس کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، ابد الآباد تک اجر و ثواب جاری رہے گا. اور جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تو وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جنت میں جن کو داخل کر دیا گیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کی نعمتیں ختم ہو جائیں، یا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے. نہ یہ ہوگا کہ کبھی نعمتوں کے تسلسل میں کوئی فرق آ جائے. یہ سب مفہوم ہے لہم اجر غیر ممنون کا، کہ ایسا اجر ملے گا جو کبھی نہیں رکے گا. اسی سے جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ جب انسان جوانی میں عبادت کرتا رہتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جو وہ جوانی میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کا اجر اس کو اب بھی دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے. اسی طرح کوئی آدمی تھا، وہ بیچارہ جب تک صحت مند تھا بہت سارے اعمال کرتا تھا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، فاحش ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب وہ اتنی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اتنا ذکر نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں بھی اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا وہ صحت مندی کی حالت میں کیا کرتا تھا. یہ بھی ایک مفہوم ہے لہم اجر غیر ممنون کا، کہ ان کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. یعنی اجر کا سلسلہ جاری رہے گا، اگرچہ کہ اب وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، جوانی میں کرتا تھا، بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا ہے، اور صحت کی حالت میں کرتا تھا اور مرض کی حالت میں نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. آپ کہہ دیجئے کیا تم منکر ہو اس سے جس نے زمین 2 دن میں بنائی؟ کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے ساتھ دوسروں کو ہمسر قرار دیتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ ہے جہانوں کی پرورش کرنے والا. کیسی حیرت کی بات ہے کہ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے 2 دن میں زمین بنا دی اور ایسے بڑے آسمان بنا دیے اور ساری کائنات پیدا کر دی. اے کافروں مشرکو، تم اسی ذات کا انکار کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو شریک کرتے ہو. یہاں پر زمین کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور آگے آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور قرآن میں اور جگہوں پر بھی آسمان زمین کی پیدائش کے بارے میں آیا ہے، لیکن ترتیب قرآن پاک کی جن آیتوں میں آئی ہے زمین آسمان کی پیدائش کی، ان میں سے ایک آیت بھی ہے. اس میں زمین کی پیدائش کا پہلے تذکرہ ہے اور پھر آسمان کی پیدائش کا تذکرہ ہے. آسان کر کے بتاتا ہوں، قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں آسمان و زمین کی پیدائش اور تخلیق کے سلسلے میں، ان سب پر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ اللہ نے بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ پیدا کیا، اور جو دھوئیں کی شکل کا تھا جس کو عربی زبان میں دخان کہتے ہیں. اس کے بعد زمین پھیلائی گئی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہا گیا.
زمین کو اللہ نے پھیلا دیا. پھر آسمان کو اللہ نے مستقل شکل دے دی جس شکل میں وہ نظر آتا ہے. تو اگر اس ترتیب کو یاد رکھا جائے تو سارے اشکال جو ترتیب کے متعلق ہے وہ حل ہو جائیں گے. پہلے اللہ نے زمین کا مادہ بنایا اور پھر اللہ نے آسمان کا مادہ بنایا دھوئیں کی شکل میں، دخان. اس کا تذکرہ ہے سورہ دخان میں. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. ہم نے آسمان زمین سے کہا آ جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے ناگواری سے آؤ. تو پہلے زمین کا مادہ بنایا گیا اور پھر آسمان کا مادہ بنایا گیا اور دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر زمین کو بچھا دیا گیا اور پھر آسمان کو مستقل شکل دے دی گئی. یہ ساری آیتوں کا نچوڑ ہے، اور یہ ترتیب اگر ذہن میں رکھی جائے تو سارے اشکال حل ہو جائیں گے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں اوپر سے بھاری پتھر رکھے. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں برکت رکھی اور اس میں خوراکیں اس کی رکھ دی. بھاری پہاڑ اللہ نے بنائے اور اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا اور خوراکیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. کیسی کیسی خوراکیں زمین سے نکلتی ہیں، کیسی کیسی خوراک. جتنی نعمت و لذت کی چیزیں غور کیجئے تو ان کی اصل زمین ہے. انسان لباس پہن رہا ہے وہ پیچھے ہی چلتا چلا جائے تو جو کپاس لباس کی بنیاد بنی ہے وہ زمین کے اندر سے نکلی. شہد بہترین غذا ہے جس سے انسان مستفید ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. غور کرے تو اس کی اصل زمین ہے. اگرچہ کہ شہد کی مکھی نے شہد بنایا ہے، لیکن کن پھولوں سے چوس کر بنایا؟ وہی جو زمین سے اگے تھے. زمین سے اگنے والے پھلوں اور پھولوں کو چوس کر اس نے شہد بنایا. اور ریشم کے کیڑے نے ریشم بنایا، وہ کس درخت کا پتا کھا کر اس نے بنایا، اور درخت کہاں سے ہوگا. نعمت و لذت کا مرکز اللہ نے زمین کو بنا دیا اور بہترین خوراکیں انسان کے لیے پیدا کی. انگور ہو کہ سیب ہو کہ ناشپاتی ہو کہ امرود ہو، جتنے پھل ہیں وہ سب زمین سے نکل رہے ہیں، اور جتنے اناج ہیں وہ سب زمین سے نکل رہے ہیں. اور اللہ نے زمین کے الگ الگ حصوں کی الگ الگ خصوصیت رکھی. کہیں گیہوں بہترین پیدا ہوتا ہے، کہیں چاول بہترین پیدا ہوتا ہے، کہیں کیلے بہترین پیدا ہوتے ہیں. دوسری جگہ لے جا کر لگائیے وہ نہیں پیدا ہوں گے. یہ ادھر پورا خطہ ہمارے مہاراشٹر میں بھساول کا، اس کے آگے وہ طرف میں سب جگہ کیلے پیدا ہوتے ہیں، بہترین کیلے. دوسری جگہوں پہ لوگ لگاتے ہیں تو یا تو لگتے ہی نہیں، اور لگ گئے تو چھوٹے چھوٹے. وہ چھوٹے چھوٹے کیلوں کو دیکھ کے وہ کسان کہتا ہے کہ خام خام میں نے لگا دیا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ویسے بڑے کیلے ہوں، اچھی فصل ہو. وہ آب و ہوا خدا نے ایسی بنائی اور زمین ایسی زرخیز بنائی کہ وہاں پیدا ہو رہے ہیں. ناسک کی طرف انگور ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہو رہا ہے. سیب کشمیر میں ہوتا ہے، اخروٹ ہوتا ہے. آپ چاہیں کہ چلو مالیگاؤں میں بھی سیب کی بہاریں دیکھیں تو آپ کو یہاں وہ سیب کی بہاریں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. سیب کا درخت آپ لگائیں گے وہ جل جائے گا، پنپ نہیں سکے گا. آب و ہوا ہے. یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہ آب و ہوا جس چیز کے لیے بنائی ہے وہیں وہ بہتر طریقے سے پنپتی ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور اللہ نے اس میں خوراکیں رکھی 4 دن میں. سوال للسائلین، پورا ہوا پوچھنے والوں کو. 2 روز میں زمین پیدا کی گئی، 2 روز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا.
اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 4 دن میں سب کام پورے ہو گئے۔ ایک اشکال البتہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو قرآن میں بیان ہوئی کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر یہ 2 دن یا 4 دن کی مدت کیوں بیان ہوئی؟ یا آسمان کی پیدائش کے ساتھ 6 دن کی مدت کیوں بیان ہوئی؟ فی 6 ایام آیا ہے۔ در حقیقت اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، تو جب اللہ نے دنیا کی تخلیق کی تو اسباب کی جگہ میں اسباب کا خیال کیا، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ہو جاتا بس زمین بھی بن جاتی اور آسمان بھی بن جاتا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف چڑھا، وہی دخان، اور وہ دھواں ہو رہا تھا۔ فقال لها وللارض ائتیا، پھر کہا اس کو اور زمین کو کہ آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے، ائتیا طبعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا ناگواری سے آؤ۔ قالتا اتینا طاعین، وہ بولے کہ ہم آئے خوشی خوشی۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، خدا نے پیدا کیا اور اس کے بعد کہا کہ آؤ، تو ساتھ میں یہ بھی کہا چاہے خوشی سے آؤ چاہے ناگواری سے۔ انہوں نے کہا ہم تو خوشی خوشی حاضر ہوں گے، آپ ہیں ہمارے بنانے والے، پیدا کرنے والے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر بنا دیے 7 آسمان 2 دن میں۔ پہلے 2 دن میں زمین پیدا ہوئی، پھر 2 دن میں متعلقات کا بندوبست کیا گیا، پھر 2 دن میں آسمان پیدا کیا گیا۔ اور اس ترتیب کو ملا لیا جائے، اور جہاں یہ آیا ہے کہ فی 6 ایام 6 دن میں آسمان زمین پیدا ہوئے، دونوں کو جوڑ دیا جائے تو ایک ہو جائے گا۔ یہاں پر جو تعداد بیان ہوئی اور دوسری جگہوں پر جو بات آئی ہے۔ اب یہ کہ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز، زمین آسمان کی پیدائش کا آغاز اتوار کے دن سے کیا، بعض روایتوں میں کہ سنیچر کے دن سے کیا۔ یہ سب تفصیلات میں، ان سب تفصیلات میں جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس یہ ماننا ضروری ہے کہ زمین آسمان سب اللہ نے پیدا کی اور یہ اس کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کا حکم اتارا، یعنی جس آسمان میں جو حکم اللہ کو دینا تھا اور جو ذمہ داری تفویض کرنی تھی وہ اللہ نے کر دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں مخلوقات آباد ہیں اور ان کو احکامات دیے گئے ہیں، لیکن کون سی مخلوق ہے اور کیا کام کر رہی ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ بنانے والا جانتا ہے کیا بنائے، کون کون سی مخلوقات ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے پروردگار کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشنی دی، زینت دی، رونق دی۔ زینا زینت دی، آسمان دنیا یعنی وہ آسمان جو دنیا سے قریب ہے، اوپر اور آسمان ہے، یہ جو ستارے جگمگا رہے ہیں ان کو کہا مصابیح، چراغ۔ وحفظا، اور محفوظ کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ طے کیا ہوا ہے زبردست خبر رکھنے والے کا۔ اللہ نے آسمان کو کتنا خوبصورت بنایا، اور ستارے بنا کر اللہ نے آسمان کو رونق و زینت بخش دی، اور محفوظ ایسا بنایا کہ فرشتوں کے پہرے لگے ہیں کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، اور جو شیاطین جاتے ہیں خبریں چرانے کے لیے ان کو فرشتے مارتے ہیں، اور شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ محفوظ بنایا اللہ نے۔ وہ کہا گیا یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا نظام ہے، یہ کوئی معمولی نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے جو زبردست ہے، یعنی کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور علم والا ایسا ہے کہ ذرے ذرے کی اس کو خبر ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ
منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرا دیا، جیسے عاد اور سمود پر عذاب آیا۔ مکہ کے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اب بھی نہیں مانو گے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، اور اب بھی اگر تم دین کو قبول نہیں کرو گے تو میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ تم کو بشارت بھی سنا دی اور ڈر بھی بتا دیا، اور میں نے تم کو خبر دے دی کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، جیسے قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم، جب ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے رسول آئے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور وہ آئے آگے سے پیچھے سے اور پیغام لے کر آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکة فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، تو تم جو کچھ لے کر آئے ہو، جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کے انکاری ہیں۔ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت ٹھکرا دی اور کہا تم کہاں سے چلے آئے، اللہ کو اگر بھیج نہیں تھا تو فرشتے بھیج دیتا، تم پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے اور تم جو لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، تو جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق غرور کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ وہ قوم عاد کے لوگ بہت اونچے اونچے تھے اور بہت طاقتور تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر میں تو ہے کہ ایسی قوم زمین میں پیدا نہیں کی گئی، ایسے طاقت والے تھے۔ اور جب ان پر عذاب آیا جس کا تذکر آگے ہے، جب عذاب آیا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں، اتنے بڑے بڑے بلند قامت کے لوگ تھے، اور طاقت اور قوت بھی اسی اعتبار سے تھی۔ تو ان کو اپنی طاقت پر غرور ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو ہم پر عذاب بھیجے گا، جو ہم کو سزا دے گا۔ جب عذاب سے ڈرایا گیا یہ کہنے لگے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ یعنی کیا یہ حقیقت نہیں جانتے کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، کائنات بنائی، وہ طاقت و قوت میں ان سے بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر ہم نے ان پر بڑے زور کی ہوا بھیج دی، آندھی بھیجی۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آیا تھا، اور قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، سورہ حقہ میں، کہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی اور ان کو تباہ و برباد کر کے گئی۔ جس چیز پر سے وہ گزرتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چور کر دیتی تھی، جیسے کوئی بہت پرانی ہڈی ہو، اس کو اگر آدمی ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ گرنے لگتی ہے، وہ برادہ بننے لگ جاتی ہے۔ اور جس طرح وہ بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لینے سے وہ برادہ بن کر گرنے لگ جاتی ہے، اسی طرح اس آندھی نے اس پوری قوم کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چور کر دیا۔ اس کا بھی تذکرہ ہے، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، جس چیز پر سے بھی وہ ہوا گزر گئی اس نے اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان پر طوفان آیا، اور ان کے جانور، درخت، مکانات، اور ان کے بنگلے اور ان کی آرام گاہیں اور ان کے کھیت اور ان کے باغات، کچھ بھی باقی نہ بچا، سب تباہ ہوئے۔ پھر ہم نے ان پر بڑے زور کی ہوا بھیج دی، کئی دن جو مصیبت والے تھے، تاکہ ہم ان کو
دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کی کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ضحاک رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 سال تک ان کے اوپر بارش روک دی، بارش ہی نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا اور مصیبت آئی، اور اس کے بعد ان پر تیز و تند ہوائیں چلتی رہیں، اور 7 رات اور 8 دن تک ایسا طوفان آیا کہ جس نے کسی ایک چیز کو بھی باقی نہیں رکھا، اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ جو نحسات کہا گیا، نحسات کہتے ہیں نحوست والی چیز کو، ایام النحسات کا منحوس دن۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بحث یہ اٹھائی ہے کہ کوئی دن منحوس بھی ہوتا ہے یا نہیں، کوئی وقت منحوس بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ صاف سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی وقت منحوس ہے، البتہ انسان اپنے عمل کی نحوست میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی برے اعمال کرتے رہے اور ان پر ان کے عمل کا وبال آیا، تو ان کی تباہی اور بربادی کے اعتبار سے وہ دن ان کے لیے نحوست اور مصیبت کے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دن نہ منحوس ہے نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ اور یہ جو بات کہی کہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوائی والا ہے، یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں جو ان پر پریشانی آئی وہ تو تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں تو وہ بہت معمولی ہے۔ وَأَمَّا الثَّمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ دکھایا، پھر انہوں نے اندھا رہنا ہدایت پر پسند کر لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ پکڑا اس کے بدلے میں جو وہ گناہ کماتے تھے۔ قوم سمود بھی تباہ ہوئی اور انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا۔ خدا راستہ دکھا رہا ہے، اس کو وہ نہیں قبول کر رہے ہیں بلکہ نابینا رہنے کو پسند کر رہے ہیں کہ ہم جس حال میں بہت اچھے ہیں۔ قوم سمود بڑے بڑے پہاڑ تراش کے اپنے گھر بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے اور خوش و خرم رہتے تھے، لیکن جب ہدایت کا پیغام ان تک پہنچا اور توحید کا پیغام ان کے کانوں میں پڑا تو بجائے اس کے کہ وہ اس توحید کے پیغام کو قبول کرتے، اندھے پن کی زندگی گزارتے رہے، اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر ذلت کا عذاب آیا، زلزلہ آیا تھا قوم سمود پر، جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اسی کے ساتھ ایک خطرناک آواز تھی۔ دونوں عذاب کا تذکرہ ہے، زلزلے کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے اور چیخ کا تذکرہ بھی ہے۔ ایسی ہولناک آواز آئی کہ جس سے ان کے دل پہلوؤں میں پھٹ گئے اور وہ سب تباہ و برباد ہوئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا دیا جو ایمان والے تھے اور تقوی رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ گئے جو مومن تھے اور جو متقی تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ الگ الگ جرم انسانوں کے ہیں، کوئی بدکار ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی ناپتول میں کمی کرتا ہے، کوئی بدفعلی کرتا ہے، کسی کا کوئی گناہ کسی کا کوئی گناہ، ہر قسم کے گناہ والوں کی ایک ایک ٹولی بنا دی جائے گی، ایک ایک جماعت۔ یہ مطلب ہے کہ وہ جماعتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب اس پر پہنچے تو ان کو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں بتائیں گے کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ جب جہنم کے قریب ان کو لایا جائے گا تو جسم کے حصے گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء اس کے بارے میں اللہ کے ہاں گواہ بنیں گے، جسم کے حصے پکاریں گے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم زبان پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ گناہ کمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے ایسا کام کیا؟ وہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سمجھے گا کہ کوئی تو ہے نہیں کہ جو مجھ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوگا، اس وقت کوئی یہاں تو موجود ہے نہیں، تو بس وہ انکار کر دے گا، کہے گا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بس ایک آواز سنائی دے گی کہ وہ اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے اور تو نے ایسا عمل کیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا کہ کون ہے گواہی دینے والا، تو اس کی ران میں سے یہ آواز نکل رہی ہوگی، یعنی جسم گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ برا عمل کر کے آیا ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ انسان کے گناہوں کے خلاف قیامت کے دن 4 گواہ ہوں گے۔ پہلا گواہ انسان کے نام اعمال وہ پیش کیے جائیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، سورہ بنی اسرائیل۔ وہ نام اعمال کی گواہی کا تذکرہ ہے۔ کہا جائے گا اقرأ کتابک، تم خود اپنا نام اعمال پڑھ لو اور تم خود ہی اپنے آپ کا حساب کر لو کہ تم کیا کما کر لائے۔ اور دوسرا گواہ وہ فرشتے ہوں گے کہ جنہوں نے انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یاد رکھنے والے تم پر مقرر ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں۔ اور تیسرا گواہ انسان کے جسم کے اعضاء ہوں گے، جس کا یہاں بھی تذکرہ اور سورہ یاسین میں بھی تذکرہ ہے۔ اور چوتھا گواہ انسان کے لیے زمین کے وہ ٹکڑے ہوں گے جہاں اس نے گناہ کیا۔ کہا گیا کہ زمین گفتگو کرے گی قیامت کے دن، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ وہ اس لیے بیان کرے گی کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا بیان کرنے کا، اور وہ ساری بات بے کم و کاست بیان کر دے گی۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں بتلایا ہم کو، یعنی ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ بولیں گے کہ ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے تم کو پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں بتائیں گی، یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، دوسروں کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، مگر تم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خود تمہارے جسم کے حصے قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ بہت سی چیزیں جو تم کرتے ہو نہیں جانتا ہے۔ یہ ان کے دل کا چور تھا، گویا کہ یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کی نگاہ سے بھی چھپ گئے جیسے انسانوں کی نگاہ سے چھپ گئے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ خدا نے کیسا پہرا بٹھا رکھا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے اپنے پروردگار کے بارے میں، اسی خیال نے تم کو غارت کیا، پھر آج تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا گھر ہے۔ وَيَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ عذر پیش کرنا چاہیں تو ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ منت کریں، عاجزی کریں کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے، کوئی منت قبول نہیں ہوگی اور کوئی خوشامد نہیں چلے گی۔
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے لگا دیے، پھر انہوں نے ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے خوبصورت بنا دیا، یعنی ان پر شیطان مسلط کیے گئے تھے کہ جو ان کی نگاہوں میں گناہ کو خوشنما بنا کر بتاتے تھے، یا ان کے ماضی اور ان کے مستقبل کے سلسلے میں ان کو دھوکے میں ڈالتے تھے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو ان سے پہلے جنوں اور آدمیوں کے گزر چکے، ٹھیک ٹھیک پڑ چکی، یعنی حق ان پر بات ثابت ہو چکی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، بے شک وہ تھے نقصان اٹھانے والے، بے شک وہ تھے نقصان اٹھانے والے۔ جو کفر کرے گا اور انکار کے راستے پر چلے گا اس کے لیے ہلاکت ہی ہے اور خسارہ اور نقصان ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے، ٹوٹے سے، خسارے سے بچا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیتیں ان کو متوجہ کر رہی ہیں جو غلط راہ پر چل رہے تھے اور کفر و انکار کی راہ پر جمنے کے باوجود یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تو عذاب سے بچ جائیں گے، اور غلط راستے پر چلنے کے باوجود یہ خیال تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی خام خیالی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں ہی نقصان اٹھانے والے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔